واٹس ایپ پہ ٹیلی فون پہ مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. صحیح بات ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. دیکھو تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں, چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے. آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں. فلاں کی پھٹا ہوا اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, وہ اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آ گئی, وہ حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے, ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا پھر بھی آپ لاتی, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے, ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچوں کے بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. نہیں ہوگی. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں, ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے, اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کسی کتاب میں نہیں لکھا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کسی فقہ میں, کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ. غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں, ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں, وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے, سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے, 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے, وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے؟ غیرت. دوسری بات, جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں, تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں, یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا, یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی.
ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں, جان سے مار دیں گے مجھے, تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو, تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو, لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر, اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے, تو یہ اسلام نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے.